آپ نے سنا ہوگا سلح کلی مولوی تو خاص طور سے بیان کرتے ہیں میدان محشر میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی، میدان محشر میں سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ ارے مجھے یہ بتا کمبخت محشر پہلے ہے کہ قبر پہلے ہے؟ قبر پہلے ہے کہ محشر؟ اب کلیان تک کا ٹکٹ نہیں ہے، لکھنؤ کی بات کر رہا ہے، پہلے کلیان کی ٹکٹ کا انتظام کر، بعد میں لکھنؤ کا انتظام کرنا۔ کلیان تک کے پیسے نہیں، حشر کی بات کر رہا ہے، پہلے قبر کی بات کر۔ آقا فرماتی اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوا تو قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارا خاتمہ کفر پر ہوا تو قبر جہنم کی کھاڑیوں میں سے ایک کھاڑی ہے۔ حضرت سیدنا بعید بسطامی سید الطائفہ جا رہے ہیں، بوڑھی بیٹھی ہے، اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت کا وصال ہوا، غسل دیا، نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد سرکار کا جنازہ چلا، اتفاق سے اسی گلی سے گزرا، وہ بڑی بھی بیٹھی تھی، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم سید الطائفہ کا جنازہ ہے، اللہ کے پیارے ولی کا جنازہ ہے، حضرت بعید بسطامی کا جنازہ ہے۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ بڑی بھی نے کہا حضرت آپ نے کہا تھا انشاءاللہ جواب دیں گے اور قبرستان جا رہے ہیں، کون جواب دے گا؟ اتنا جملہ سننا تھا۔ سید الطائفہ سرکار بعید بسطامی علی رحمت و رضوان اپنے جنازے پہ سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا تم نے یہی تو پوچھا تھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میری بیل کی دم اچھی ہے؟ اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا تو میری داڑھی اچھی نہیں تھی، مگر الحمدللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، میری داڑھی اچھی ہے، اس لیے کہ جس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا وہ کل کا کل جہنم میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ کل کا کل جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان پہ خاتمے کی منزل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عشق رسول میں ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، عشق رسول میں ہمیں پیاری موت عطا فرمائے۔ اور آگے چلو، اللہ اللہ بولے شروع سے لے کے آخر تک، لے وہابی دے وہابی، لے وہابی دے وہابی۔ نہ آپ داڑھی پہ بولے نہ آپ نماز پہ بولے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ڈنڈا سر پہ مارا جائے گا تو کیا بچایا جائے گا؟ بولے سر بچایا جائے گا۔ میں نے کہا ڈنڈا پیر پہ مارا جائے تو کیا بچایا جائے گا؟ بولے پیر بچایا جائے گا۔ میں نے کہا پتہ چلا حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہاں کی جائے گی، حملہ جہاں ہوگا حفاظت وہاں کی جائے۔ اگر میں سر پہ ڈنڈا ماروں تم پیر بچاؤ تو کیا ہوگا؟ بولے پیر سر پھٹ جائے گا اور ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا پتہ چلا حفاظت وہی کی جائے گی جہاں حملہ ہو۔ تم نے ہماری داڑھی پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہماری نماز پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہمارے روزے پہ حملہ نہیں کیا، تم نے ہمارے حج پر حملہ نہیں کیا، تم نے ہماری زکات پر حملہ نہیں کیا، تم نے عشق رسول پر حملہ کیا۔ اور جب عشق رسول پر حملہ کیا تو بریلی والے سرکار اٹھے اور اپنے غلاموں کو بلایا اور فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، تمہارے بچے یتیم ہو پرواہ نہ کرنا، جان چلی جائے پرواہ نہ کرنا، آقا کے امتیوں کا ایمان نہ جانے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا ہمیں جب آدھا گھنٹہ ملتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، بھلے آدھی روٹی کھاؤ اپنا ایمان بچاؤ، بھلے بھوکے سو جاؤ اپنا ایمان بچاؤ بچاؤ۔ اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت مولائے کائنات کا قول المشفول شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا تمہارے تین دشمن۔ کئے دشمن؟ بولو زور سے ہوں، کئے دشمن؟ تین۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں ایک وہ جو تمہارا دشمن، اور ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن، وہ بھی تمہارا دشمن۔ اگر دوستی ڈالڈا نہیں ہے تو، مطلب کی دوستی نہیں ہے تو فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن اور دوسرا وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا۔ فرمایا ایک وہ جو تمہارا دشمن، ایک وہ جو تمہارے دوست کا دشمن۔ فرمایا تیسرا وہ جو ان دونوں دشمنوں کا دوست ہو وہ بھی تمہارا دشمن۔ فرمایا خدا کے تین دشمن۔ فرمایا ایک وہ جو مشرک ہے خدا کا دشمن، اور ایک وہ وہابی دیوبندی ہے جو محبوب خدا کا دشمن، اور تیسرا وہ جو ان دونوں کا دوست ہے وہ بھی خدا و رسول کا
دشمن ہے۔ اب ذرا آپ گریبان میں رات میں لیٹ کے چارپائی پہ سوچئے گا کہ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کا یارانہ کس سے ہے، آپ کس کے ساتھ چائے پی رہے ہو، آپ کس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ اگر بمبئی کا ایس پی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں ایس پی کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، بمبئی آئے کمشنر کسی کو مارنے کا آرڈر دے دے، جہاں ملے فوراً گولی مار دو، جہاں ملے فوراً گولی مار دو۔ بولو مجھے انصاف سے بتاؤ، کیا آپ اس کے ساتھ چائے پیو گے، کیا آپ اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے، کیا اسے اپنے گھر بلاؤ گے، کیا اس کے گھر جاؤ؟ نہیں بھائی، کمشنر صاحب نے اس کو آدیش کر دیا ہے، جہاں مل جائے سوٹ کر دیا جائے، جہاں مل جائے گولی مار دی جائے۔ آپ اس کے ساتھ چائے نہیں پیتے، آپ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، آپ اس کے گھر نہیں جاتے، اپنے گھر نہیں بلاتے۔ اگر اس نے بلایا بھی، بولے اچھا ابھی آیا، گئے تو غائب ہو گئے، لوٹ کے نہیں آئے، اس لیے کہ کمشنر نے ان کو مارنے کا آدیش دیا ہے۔ ارے دور فاروقی نہیں ہے، اگر دور فاروقی ہوتا تو آج ایک وہابی زندہ نہیں بچتا، ایک وہابی زندہ۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا مرتد کی توبہ ان اللہ ہے، مگر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ نہ مندروں کو توڑا جائے گا، نہ ہندوؤں کو قتل کیا جائے گا، نہ بچوں سے بولا جائے گا، نہ عورتوں سے بولا جائے گا، مگر جتنے وہابی دیوبندی ہیں سب کی گردن مار دی جائے گی۔ خدا و رسول نے جسے مارنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ خدا و رسول نے کی شریعت نے جسے قتل کرنے کا حکم دیا اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو ہم مارے جا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ارے جاگنا ہو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتے رہو گے، خاک کے سایہ تلے۔